السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور یہ ہے میرا چینل عریشہ ناولز۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آج ہمارے ایریا میں بہت زیادہ طوفانی قسم کی بارش ہو رہی ہے اور میں نے بہت ہی مشکل سے ایپیسوڈ لکھی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری بجلی جو ہمیشہ ہمارا سسٹم ہے یہاں بجلی کا، کہ ایک پانی کی بوند گرے نا آسمان کی طرف سے تو بجلی لے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں دیتے۔ شاید آپ کو باہر سے پانی گرنے کی آواز بھی آ رہی ہوگی، بہت تیز بارش لگی ہے اور مجھے بالکل نہیں پتا کہ ریکارڈنگ کے بعد میں اسے پوسٹ بھی کر پاؤں گی یا نہیں، کیونکہ ہم ماشاءاللہ سے ہمارا نیٹ بھی اتنا کم چل رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اب میں جلدی سے ریکارڈنگ کرتی ہوں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے میں پوسٹ کر سکوں۔ دوست دارم قسط نمبر 43 تحریر عریشہ۔ آپ مجھے زبردستی اس سگریٹ کو پینے پر مجبور نہیں کر سکتے ساحر سائیں، میں یہ نہیں پینا چاہتی، اور ویسے بھی یہ بہت بری چیز ہے، میں ایسی کسی چیز کو کبھی منہ نہیں لگاؤں گی، آئی ایم سوری، میں اسے نہیں پیوں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اور سگریٹ کو ڈسٹ بن میں گرانے لگی جب اچانک ساحر سائیں نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میں کچھ نہیں جانتا زاوش، تم نے میرا نشہ توڑا ہے، تم نے مجھ سے سگریٹ کی ڈیمانڈ کی تھی، میں نے تمہیں دیا، وہ بھی اپنا وہ سگریٹ جو میں پی رہا تھا۔ تم مجھے نشائی کہتی ہو نا، کیا تم یہ نہیں جانتی ایک نشائی کے لیے اس کا نشہ کتنا اہم ہے؟ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ یہ میرے لیے کتنا اہم تھا؟ میں نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تمہارے حوالے کر دی اور اب تم یہ نہیں پی سکتی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کی سرد نگاہوں میں غصہ تھا، اسے لگا کہ ابھی وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ وقت اسے یاد آیا جب اس نے اس کی چوری کو سارے گھر میں نشر کر دیا تھا، جس کے بعد چاچو سائیں کی پائپ کی مار جسے وہ اب تک نہیں بھولا تھا، اور پھر اس مار کے بعد جو تھپڑ اس نے اس کے چہرے پر لگایا تھا۔ سگریٹ کافی حد تک جل چکا تھا، کم از کم اس کا جتنا تو ہرگز نہیں تھا جتنا وہ نارمل لیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ سگریٹ جل رہا تھا، زاوش کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً اسے گندی چیز اپنے لبوں سے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ میرا منہ دیکھنا بند کرو اور لو کش، اس سے پہلے کہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کی چوری کو پکڑ چکا تھا، اسی لیے پھر سے بولا، آپ نے کہا تھا نا آپ مجھے اپنی سب سے من پسند چیز دی ہے، تو کیا یہ آپ کی سب سے من پسند چیز جلی ہوئی سگریٹ؟ وہ بہانے سے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ صرف ایک جلی ہوئی سگریٹ نہیں ہے مسز زاوش ساحر شاہ، اس میں تمہارے شوہر کی سانسیں ہیں۔ تم جانتی ہو اس سگریٹ کو پیتے ہوئے میں نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے، اور میں نے اپنا اتنا نقصان اسے مکمل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کو مکمل کرنے سے پہلے میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا۔ ایک نشائی جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک اس کا نشہ ایک نشائی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اسے اس کا مکمل نشہ نہ ملے۔ تمہاری وجہ سے میرا نشہ ٹوٹا ہے، اور یقین کرو زاوش، اگر یہ سگریٹ جل گئی نا تو میں تمہیں پوری یہ سگریٹ زبردستی پلاؤں گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک مکمل سگریٹ اسے دکھاتے ہوئے بولا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس مکمل سگریٹ کو پی کر اپنی حالت بگاڑنے سے بہتر تھا کہ وہ یہی آخری کش لے کر جو اب تھوڑا سا بچا تھا۔ ساحر سائیں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کیا سے کیا کر دیتا، اسے اپنی جان عزیز تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے پی لیتی ہوں، لیکن پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی، آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جلی ہوئی سگریٹ دیکھ کر اس سے وعدہ لینا چاہا تو ساحر سائیں کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں زاوش، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، جس طرح تم نے کسی کو نہیں بتایا تھا اور بابا نے مجھے پائپ سے مارا تھا۔ وہ اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے بولا تو زاوش نے سر جھکا لیا۔ ہاں، اس نے وعدہ کیا تھا اس دن کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن نیچے آتے ہی اس نے خبر نامے کی طرح یہ خبر ہر کسی کے کان میں اڈیل دی تھی۔
تب میں بچی تھی ساحر سائیں، لیکن اب میں سب سمجھ سکتی ہوں، اب میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، اس نے یقین دلانا چاہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب فضول کی بحث کرنا بند کرو، جلدی پیو اسے، وہ سختی سے بولا۔ اس کے اچانک سے کہنے پر زاوش نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ استغفر اللہ اوکے سوری گائز، ساتھ میں بجلی چمک رہی ہے اور اس کی آواز جب آتی ہے تب میری موبائل کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ اب پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچانک سے کہنے پر زاوش نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ لبوں کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ساحر سائیں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے کہ سگریٹ اس کے لبوں سے ٹکراتا، وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ زاوش کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ اس کے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب اپنی مزاحمت میں کامیاب نہ ہو سکی تو بے بسی سے اس کے کرتے کو کالر سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ اب ظاہر شاہ کی مرضی تھی وہ اسے آزاد کرے یا نہ کرے، وہ بس خاموشی سے ان لمحات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ سگریٹ کی مہک اس کی نازک سانسوں میں عذاب بن کر جذب ہو رہی تھی۔ اس کی کمر میں اپنے ہاتھ حائل کیے وہ ان کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم کر چکا تھا۔ جب اچانک ہی باہر سے کتے بھونکنے کی آواز آئی تو جیسے ظاہر شاہ اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹا، وہ اس سے ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے ایک اور سگریٹ سلگا چکا تھا، لیکن زاوش اب بھی اسی کے سہارے پر کھڑی تھی۔ شاید یہ سب اس کے لیے بہت اچانک تھا۔ اسے جیسے ہی آزادی ملی وہ بے جان سی اس کے سینے سے آ لگی، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے سینے پہ سر رکھے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے یقین تھا اگر ظاہر سائیں اور تھوڑی دیر اسے نہ چھوڑتا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وہ اسے اپنی بازوؤں میں قید کیے اس کا سر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا کہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ کر سیدھی ہوئی۔ اسے اپنی کنڈیشن کا احساس ہوا، وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے یوں بے شرموں کی طرح کھڑی تھی۔ کیا ہوا معصوم لمڑی، لگتا ہے کش زیادہ پسند نہیں آیا، خیر پسند آئے یا نہ آئے، ظاہر شاہ نے قسم کھا رکھی ہے وہ اپنے ہمسفر کو بھی اپنی طرح نشائی بنائے گا، تیار ہو جاؤ، تمہاری سانس سانس میں ظاہر شاہ اپنا نشہ بھر دے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی قمیض ٹھیک کرتا کمرے سے نکلنے لگا جب اچانک کچھ یاد آنے پر مڑا۔ وہ جو دروازے کی جانب جاتے دیکھ ریلیکس ہوئی تھی، اس کے پلٹ کر آنے پر الرٹ ہو گئی۔ تمہارے نشائی سائیں کے منہ کو ایک اور نشہ لگ گیا ہے، اور یقین کرو یہ نشہ اس نشے سے زیادہ نشیلا ہے، اور اس نشے کو پوری طرح سے رخصتی کے بعد ٹیسٹ کروں گا۔ اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے بڑے بے باک انداز میں چھوتے وہ ایک بار پھر سے اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑے سگریٹ کے ٹکڑے کو دیکھا تھا جس پر اسے شدید غصہ آیا۔ اگر اس نے اس وقت جوتے پہن کر رکھے ہوتے تو وہ اسے مسل کر اپنا غصہ نکالتی، لیکن اس کے نشائی سائیں نے تو اسے جوتے پہننے کا بھی موقع نہ دیا تھا۔ وہ سو رہا تھا جبکہ در اس کے موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ گھر فون کر سکے، لیکن ایسا تو شاید ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے موبائل پر لاک لگا ہوا تھا اور وہ اس کے لاک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں دارم سائیں نے کیا پاس ورڈ لگا کے رکھا ہے، میں تو گیس تک نہیں کر پا رہی۔ یہ تو شکر ہے کہ سیلفی لے پا رہی ہوں، ورنہ میں نے تو یہاں بور ہی ہو جاتی۔ وہ اس کے موبائل میں اپنی بہت ساری تصویریں بناتی خود میں ہی مگن تھی۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے در یہی تو ایک کام کر رہی تھی۔ دارم سائیں نے اپنا موبائل فون اس کے حوالے کر دیا تھا، وہ جو چاہے کر سکتی تھی، لیکن واٹس ایپ اور کالنگ کے سارے سسٹم پر لاک لگا تھا۔
جس دوران دارم سائیں کا فون اس کے پاس ہوتا، اس دوران اسے کوئی کال آتی ہی نہیں تھی اور اسے یقین تھا دارم سائیں صرف اس سے فون کو کچھ نہ کچھ کر کے دیتا ہے، تبھی تو اسے کوئی فون نہیں آتا تھا، ورنہ جب فون دارم سائیں کے ہاتھ میں ہوتا تھا تب تو مسلسل بجتا ہی رہتا تھا، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ جب وہ فون اٹھاتی تھی تب فون میں نہ تو کسی طرح کا کوئی میسج آتا تھا اور نہ ہی کال۔ وہ دارم سائیں کے موبائل پر جتنی چاہے تصویریں لے سکتی تھی، لیکن اسے دارم سائیں کی ایک عادت بالکل پسند نہیں تھی، وہ اس کی اچھی تصویریں تو اپنے موبائل میں رکھتا ہی تھا، لیکن جو تصویریں بری آتی تھی وہ انہیں بھی ڈیلیٹ نہیں کرنے دیتا تھا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ وہ جس جگہ گھومنے گئے ہوئے تھے وہاں اس نے بہت ساری تصویریں لی تھی اور جو اسے پسند نہیں آئی تھی وہ ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن دارم سائیں نے ہوٹل واپس آتے ہی وہ ساری تصویریں ریکور کر لی اور اسے بھی سختی سے آرڈر دے دیا کہ وہ اس کے موبائل میں جتنی چاہے تصویریں بنا سکتی ہے لیکن ڈیلیٹ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اس کے لیے اب وہ خاص احتیاط کر رہی تھی کہ اس کے موبائل میں جو بھی تصویریں آئے وہ سب اچھی ہوں۔ سوری گائز، بہت زیادہ بجلی چمک رہی ہے جس کی وجہ سے میری ریکارڈنگ میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو پلیز آپ باقی آوازوں کو اگنور کر دیں۔ ویسے بھی آپ میری بھی آواز اگنور ہی کرتے ہو، پتہ ہے مجھے، آپ میوٹ کر کے سنتے ہو تو اتنا مسئلہ ہوگا نہیں۔ پھر سے اسٹارٹ کرتی ہوں تھرڈ سین۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لایا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے۔ آہستہ آہستہ زرنیش اس کے ساتھ کافی کنفرٹیبل ہو چکی تھی، اب وہ کھل کر اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ جب زرنیش کو لگتا تھا کہ ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں ہے تو وہ بچپن کا کوئی قصہ چھیڑ دیتی، اپنے خوبصورت بچپن کو یاد کرتی، وہ اسے ان خوبصورت یادوں میں لے جاتی تھی جنہیں یاد کر کے سنان سائیں بھی مسکرا دیتا تھا۔ سنان سائیں کے کہنے کو تو ہمارا سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی رگ رگ سے بچپن سے واقف ہیں، لیکن وہ وقت جو آپ اپنی اسٹڈی کے لیے امریکہ میں گزار کے آئے ہیں اس وقت سے میں انجان ہوں، لیکن میں انجان نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے مجھے اس وقت کے بارے میں بتائیں۔ تب آپ کیا کرتے تھے، گھر سے دور کس طرح سے رہتے تھے؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی۔ شاید وہ اپنے شوہر کے ہر لمحے سے واقف ہونا چاہتی تھی، لیکن سنان اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ میں گزرے وہ 4 سال اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ ان 4 سالوں میں اس نے کیا کیا تھا یہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ شاید زرنیش اس وجہ سے متجسس تھی۔ ڈارلنگ، وہ میری زندگی کے سب سے برے ترین سال تھے جن کا ذکر بھی میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، اپنے گھر سے دور، اپنے اپنوں سے دور، بہت مشکل تھا وہ میرے لیے۔ اب تو میں اس وقت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، میں تو اس رومانٹک وقت کو یاد کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ گزر رہا ہے۔ وہ آگے پیچھے کی پرواہ کیے بنا اس کے گلابی گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو زرنیش کو جھٹکا لگا۔ یا خدایا سنان سائیں، تھوڑا سا تو ہوش کریں، ہم ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ وہ آگے پیچھے دیکھتے اسے شرم دلانے کی خاطر بولی، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی، وہ تو اس کے چہرے پہ شرم و حیا کے یہ خوبصورت رنگ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو کیا میں نے کون سا کسی ہوٹل والے کی بیوی کے گال کو چوما ہے جو اتنا بوکھلا رہی ہو؟ اپنی بیوی کے گال کو پیار کروں یا لبوں کو؟ یہ ہوٹل والے یا تم کون ہوتی ہو سوال کرنے والی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بے حد شرارت سے بولا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ خدارا سنان سائیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی یہ ساری بے باک حرکتیں کمرے کے اندر تک محدود رکھا کریں۔ کمرے کے اندر تمہیں شرم آتی ہے نا؟ وہ وجہ بیان کرتے ہوئے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا کھول کر اپنے دونوں گالوں کے نیچے رکھ چکا تھا۔
جبکہ اس کی حرکت پر وہ آنکھیں بند کرتی چہرہ جھکا گئی۔ وہ اس سے جیت نہیں سکتی تھی۔ ہائے میری شرمیلی بیوی، اچھا میں کچھ نہیں کہتا، یہاں کھانا تو کھاؤ، باقی ساری حرکتیں اندر چل کے کروں گا۔ وہ چاولوں سے بھری ہوئی چمچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو زرنیش نے اسے گھور کر دیکھا۔ یار، بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے پر قسم سے عمران خان ٹیکس نہیں لگاتا، اور اگر اس چیز پر ٹیکس لگ بھی گیا تو میں کہہ دوں گا میری پرسنل پراپرٹی میں ہے۔ بھائی، اس سے ذرا دور رہو، اس چیز پر ہم مرد حضرات کوئی ٹیکس قبول نہیں کریں گے، وہ شرارت سے کہتا چمچ اس کے منہ کے قریب لے گیا تو زرنیش نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اپنا منہ کھول دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اتنی آسانی سے تو وہ یہ ہار نہیں ماننے والا۔ اس کے منہ کھلنے پر وہ مسکرا کر آنکھ دبا گیا۔ جانم سائیں، تم یہاں رکو، میں گاڑی نکال کر لاتا ہوں، پھر تمہیں کشمیر کی خوبصورت وادی کی سیر کرواؤں گا۔ ویسے اس جگہ میں خود بھی پہلے نہیں گیا، لیکن کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے، پھر سوچا تمہیں لے چلتا ہوں۔ تم سے زیادہ خوبصورت تو ویسے بھی مجھے کچھ نہیں لگے گا، لیکن شاید تمہیں وہ جگہ پسند آئے۔ لیکن ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، راستہ کافی لمبا ہے اور راستے میں کسی طرح کا کوئی ہوٹل نہیں ہے، کیونکہ وہ پہاڑی اسی ہوٹل کا حصہ ہے۔ اس طرف سے جو بھی کوئی جاتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے جاتا ہے۔ کپل اس طرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں، لیکن چیلنجز بھی دیے جاتے ہیں جنہیں پورے کرنے پر انہیں ہوٹل کی طرف سے کافی قیمتی انعامات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان سب فضولیات میں نہیں پڑنا۔ ہم بس جائیں گے، خوب سارا انجوائے کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر تم رات کو وہاں رکنا چاہو یا کسی وجہ سے ہم اگر وقت رہتے واپس نہ آ سکے تو کیمپس کی سہولت موجود ہے اور وہاں کپلز کو تنہائی بھی دی جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، اور ڈسٹرب کرنے والے لوگ تو ویسے بھی ہمیں پسند نہیں۔ وہ اس کا گال کھینچتا شرارت سے بولا تو در نفی میں سر ہلاتی چہرہ جھکا گئی۔ اس کے جانے کے بعد در وہیں رکی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب ہوٹل کا مینیجر اس کے قریب آ رکا۔ میم، کیا آپ پہاڑی کی سیر کے لیے جا رہی ہیں؟ اس نے بہت مؤدبانہ انداز میں پوچھا تو در اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ میم، یہ پہاڑی ہمارے ہوٹل کا حصہ ہے، اسے ہم نے ہی ڈیزائن کیا ہے، یہ کافی بڑا ایریا ہے، یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ہم نے اپنے کسٹمر کے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پر کچھ چیلنجز بھی رکھے ہیں۔ پہاڑی بہت بڑی ہے اور اس میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لائق، لیکن اس پہاڑی کی سیر کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی زیادہ لطف اندوز ہو سکتی ہیں اگر آپ پہاڑی کے ان چیلنجز میں حصہ لیں، مینیجر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ نو تھینکس، ہم صرف گھوم کر واپس آ جائیں گے۔ در نے فوراً معذرت کی تھی۔ ارے مینیجر، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا نا کہ ہمارے ٹکر کا یہاں کوئی کپل نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پھر بھی اس کپل سے پوچھنا تھا۔ ایک لڑکا ہنستا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ در کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا۔ آف کورس سر، اصل میں یہ کپل بھی کافی لونگ ہے، اسی لیے میں نے سوچا ان سے پوچھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ دلچسپی دکھائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیلنج میں حصہ لینا چاہیں گے۔ مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں؟ یہاں ہماری ٹکر کا کوئی کپل نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو ایسے چیلنجز کو قبول کر سکے۔ کیوں ڈارلنگ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اپنے پیچھے کھڑی بے باک لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی۔ کیا چیلنج ہے ایسا جسے قبول کرنے کی ہمت نہیں ہے ہمیں؟ در نے غصے سے مینیجر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اسے بھی در کے ارادے کافی خطرناک لگے تھے۔ ہمیں اس پہاڑی پر رہنا ہے 24 گھنٹوں کے لیے، لیکن ان 24 گھنٹوں میں ہم اپنے پارٹنر کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ مطلب کہ ہوٹل کی ٹیم ہمیں اور ہمارے پارٹنر کو ایک ہتھکڑی پہنائے گی، جس کے بعد 24 گھنٹے تک ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن جو کپل یہ نہیں کر سکا، مطلب کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے چیلنج مکمل نہیں کر سکا، وہ ہار جائے گا۔ لیکن یہاں پر تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ اس لڑکی نے پورا کھیل اسے سمجھایا۔ قبول ہے؟ وہ مینیجر کے ہاتھ سے ہتھکڑی کھینچتے ہوئے اس بے ڈنگے بے باک کپل کو دیکھتی دارم سائیں کی جانب بڑھ گئی تھی، جو گاڑی روکتے ہوئے اسے آنے کا اشارہ کرتا گاڑی کے ٹائرز چیک کرنے لگا۔ اچانک در نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ہتھکڑی پہنا ڈالی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کر کیا رہی تھی اس کے ساتھ۔ جانم سائیں، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اسے روکے بنا پوچھ رہا تھا۔ یہ حرکت نہیں دارم سائیں، چیلنج ہے جو اس فضول قسم کے کپل نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ زیادہ ہی غرور ہے ان دونوں کو اپنے ساتھ پر، اور میں انہیں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کپل ان کے کپل سے زیادہ بیسٹ ہے۔ اور اب آپ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، در نے اس کے لبوں پر اپنا
ہاتھ رکھ دیا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑا وہ بے ڈنگا کپل کو دیکھ کر ڈانس پیسے تھے۔ دھارم سائی نے ایک نظر اپنی ڈینجرس بیوی کو دیکھا اور پھر اس کپل کو۔ ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اسے، بس اس کی بیوی اب اس کے مزید قریب آ چکی تھی اور دھارم سائی کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، وہ اپنی بیوی کا مان ٹوٹنے بھی نہیں دے سکتا تھا، اب یہ چیلنج تو اس نے جیتنا ہی تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، جو کہ آج میں نے بہت ہی مشکل سے ریکارڈ کی ہے، یہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ باہر اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ بس اب دعا کریں کہ میں اس کو اپلوڈ کر سکوں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارا نیٹ اتنا تیز چل رہا ہے آج کے دل کرتا ہے اس نیٹ پہ 2 لفظ لعنت کے بھیج کر اسے ہمیشہ کے لیے بند کروا دوں، لیکن پھر اس کے بنا میرا گزارا بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں ایپیسوڈ دوں گی تو آپ لوگوں کا گزارا ہوگا۔ ہائے میرے نکے نکے۔ اوکے، چلیں جی، اب میں بائے بائے کر رہی ہوں، خدا حافظ، کل ملتے ہیں۔